مثال کے طور پر قرآن میں نماز کے سلسلے میں کتنا زور دیا گیا ہے، کتنی آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں۔ شروع ہی سے آتا ہے متقی کون کہلائیں گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کل اللہ کہیں اپنے نبی سے کہتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات تک ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ فجر کو قرآن نے الگ سے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی ہوتی ہے اور اللہ کہتے ہیں فرشتے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرشتے جو رات اور دن کی ڈیوٹی پر ہیں، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں فرشتے اکٹھا رہتے ہیں۔ جن کی ڈیوٹی دن میں ہے عصر کی نماز میں وہ رہیں گے، جن کی ڈیوٹی رات میں لگنے والی ہے وہ بھی آئیں گے، دونوں نماز پڑھیں گے۔ دن والے چلے جائیں گے، رات والے رک جائیں گے۔ فجر کی نماز میں اسی طرح سے آئیں گے اور جن کی ڈیوٹی دن میں لگنے والی ہے وہ رہ جائیں گے، رات میں جن کی ڈیوٹی ہے وہ چلے جائیں گے۔ یقینی طور پر جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا، کس حالت میں پایا، کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے یہی کہتے ہیں اے اللہ جب ہم گئے تھے وہ تیری عبادت کر رہے تھے اور جب واپس آئے ہیں تب بھی تیری عبادت۔ تو یہ گواہی فرشتے کس کے بارے میں دیں گے؟ جو نماز کی پابندی کرے۔ لیکن پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اشارہ ملتا ہے 5 نمازوں کا، لیکن ظہر کی نماز کب پڑھی جائے، عصر کی نماز کب پڑھی جائے، مغرب کی نماز کب پڑھی جائے، عشاء کی نماز کب پڑھی جائے، فجر کی نماز کب پڑھی جائے، اس کا وقت کیا ہے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کتنا فرض ہے، کتنی سنن ہے، جب تک نبی کی سیرت کو آپ نہیں پڑھیں گے تب تک معلوم نہیں۔ اور اپنی مرضی سے اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی نماز ہوگی، اسلامی نماز وہ نہیں کہلائے گی۔ جب تک اللہ کی خوشنودی کسی کام میں شامل نہ ہو اور نبی کا طریقہ نہ شامل ہو تب تک وہ عمل صالح نہیں کہلاتا ہے، اس عمل پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر جمعہ کی نماز فرض 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کوئی پڑھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ روزانہ کو ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ میں بھی ہم 4 رکعت پڑھیں گے، وہ جمعہ کی نماز نہیں کہتے۔ کتنا بھی آپ نہا کے آئیں، عطر پوت کے آئیں، کپڑا عمدہ پہن کے آئیں، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی وہ نماز ہے، اللہ اس کو قبول نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کتاب اللہ ہم کو ملی، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، اللہ کے رسول اس کے شارح ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن متن ہے اور احادیث رسول اس کی شرح۔ اصطلاحی الفاظ میں کہا جاتا ہے قرآن وحی متلو ہے، احادیث رسول وحی غیر متلو۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، غیر نماز میں، احادیث کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ 3 قیدیں۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا سے ہم کو جانا ہے، اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ایک ایک بائی کا، ایک ایک سیکنڈ کا ہم کو حساب دینا ہوگا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر سچا اور پکا ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر الہی اس دنیا کے تحفظ اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور جب ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ کو باقی رکھنے
کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، میں نے اس پوری کائنات کو بنایا، میرا حکم اس پہ چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔